السلام علیکم ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں ہیں جن کا ذکر میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ 8 گھنٹے تک وہ کہاں تھے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے۔ آج علی امین گنڈا پور سے پوچھا گیا، پشاور میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ بتائیں آپ پوری رات کہاں تھے، اور اس پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں ایک اعلیٰ سرکاری میٹنگ میں تھا جہاں پر اعلیٰ سرکاری شخصیات تھیں، لیکن وہاں پر جیمر لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رابطہ بحال نہ ہو سکا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہیں پر بھی زبردستی نہیں بٹھایا، اور جلسے میں جو خطاب کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی معافی مانگوں گا، جس پر اراکین اسمبلی نے کہا کہ ہم جلسے میں آپ کے موقف کا ساتھ دیں گے۔ اور اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا، خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، جس میں علی امین گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کی اہم قیادت خیبر پختونخوا کی موجود تھی، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ جلسوں میں اس سے بھی زیادہ سخت موقف اپنایا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے زیادہ سخت موقف کیا اپنایا جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی فلور پر روزانہ 5 اراکین کی جانب سے وفاقی حکومت اور سرکاری حکام کے خلاف سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب روزانہ جو صوبائی اسمبلی ہوگی وہاں پر جو تقریریں ہوں گی، 5 اراکین وہاں پر کھڑے ہوں گے وفاقی حکومت کے خلاف اور سرکاری حکام کے خلاف۔ اب یہ سرکاری حکام سے کیا مراد ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ مراد ہے یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں؟ لازمی بیوروکریسی تو وزیر اعلیٰ کے انڈر آتی ہے، وہ ان کے خلاف کوئی سخت موقف نہیں اپنائیں گے، تو سرکاری حکام سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اسی کے خلاف سخت موقف اپنایا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو بیرسٹر محمد علی سیف ہیں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری حکام سے میٹنگ کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو بتایا ہے، اور پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرے گی۔ اچھا ذرا رکیے ایک منٹ کے لیے، یہ جو بات ہے یہ تو موقف ہے اس اجلاس کا جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا خیبر پختونخوا میں، لیکن ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے، اور وہ خبر لے کر آئے ہیں جیو نیوز کے صحافی اعزاز سید۔ اور اعزاز سید نے اپنی خبر میں جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انہوں نے آج گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ایک ادارے کے دفتر میں، ادارے سے مراد اعلیٰ حساس ترین ادارہ جو ہے اس کا جو اسلام آباد میں آفس ہے، وہاں پر تقریر کی معذرت کی ہے اور معافی مانگی ہے۔ اعزاز سید نے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جب یہ بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور گزشتہ رات کہاں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ علی امین گنڈا پور اپنی مرضی کے مطابق طاقتور ادارے کے افسر کے فون پر بلانے کے بعد وہاں پر گئے تھے۔ انہیں ٹیلی فون کال آئی تھی، اس ٹیلی فون کال پر وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچے، اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر وہاں پر ایک دفتر جو ہے وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں پر ان کا قافلہ بھی موجود تھا، اور اعزاز سید کے بقول جو ہی وہ وہاں پہ داخل ہوئے ان سے ان کے موبائل لے لیے گئے، اور میٹنگ کی جو اندر کی تفصیلات ہیں وہ نہیں پتہ چل سکیں، لیکن جو سول ذرائع سے انفارمیشن آئی ہیں، جو ویل انفارمڈ لوگوں سے، اس کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہاں پہ، اور لب و لہجہ بڑا سخت تھا، علی امین گنڈا پور بڑے پریشان تھے، اور ان سے کہا گیا کہ یہ ایک جذباتی تقریر تھی، اور جلسوں میں ایسی تقریریں ہوتی ہیں، لوگ جو تھے وہ بے تحاشا جذباتی ہو رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس تقریر پر معذرت بھی کی اور معافی بھی مانگی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں ملاقات کسی ایک افسر سے نہیں ہوئے، 3 سینئر افسران وہاں پر موجود تھے، اور تینوں سے معافی مانگی گئی ہے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور یہ ان سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ جلسوں میں اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، اور اعزاز سید کے بقول یہ جو بات ہے یہ انہوں نے کسی ایک ذریعے سے نہیں دی، بلکہ 3 لوگوں نے اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور کہا ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی بات ہوئی ہے۔ اور اعزاز سید کے بقول یہ بات یک طرفہ تھی، تو انہوں نے علی امین گنڈا پور سے بھی رابطہ کیا اور بیرسٹر سیف سے بھی، تاکہ وہ اس موقف پر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ضرور دیں۔ تو ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جب علی امین گنڈا پور
کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اس دفتر سے نکل کر واپس آئے تو ان کے چہرے کا اعتماد جو تھا وہ اڑا ہوا تھا، وہ بڑے ڈسٹرب تھے، بڑے پریشان حال تھے، اور وہ اسلام آباد میں رکے بھی نہیں، حالانکہ رکنے کا تمام تر انتظامات موجود تھے، اور شاید وہ یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ رات اسلام آباد میں رکیں گے، لیکن وہ رکے نہیں اور سیدھا گاڑیاں انہوں نے نکالیں اور وہ یہ جا اور وہ جا پشاور پہنچے، اور پشاور پہنچ کے بھی انہوں نے رات کو کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا سوائے اپنے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں، باہر نکل کے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھائی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور واپس آ رہے ہیں، پشاور پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز 8 گھنٹے تک نہ ان کے سٹاف سے رابطہ ہو رہا تھا، نہ ان کی فیملی کا رابطہ ہو رہا تھا، بھائیوں کا رابطہ نہیں ہوا، تحریک انصاف کے لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو بڑی پریشان کن سی صورتحال تھی۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جو تقریر ہے اس پر عمران خان نے آج بڑا سخت قسم کا موقف دیا۔ اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے بند ہیں، علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے علی امین سے معافی منگوائی ہے اور کسی نے معافی مانگی بھی ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بانی نے کہا کہ انہوں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ لاہور جلسے کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ 21 ستمبر کے جلسہ کریں گے، اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا علی امین گنڈاپور نے پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور صحافی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رہنما معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ فیصل واڈا سے متعلق سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتہ ہے، آپ ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے جی بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کپتان، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ علی امین گنڈاپور کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر آج صورتحال یہ ہوئی کہ سینٹ میں واڈا کے خلاف فیصلے واڈا کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا، تو پی ٹی آئی کی 2 خواتین سینیٹرز کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینیٹر فلک ناز کے نازیبا الفاظ حذف کروا دیے ہیں فیصل واڈا کے خلاف جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ تھانہ سنگجانی میں شیر افضل عامر ڈوگر سمیت 7 رہنماؤں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور پولیس نے اس کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر علی گوہر کو ڈسچارج کر دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں ملک بھر میں جمعے کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ پشاور میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں گنڈاپور سمیت مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جمعے سے شروع کیا جائے گا، اور اسمبلی فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کی جائے گی۔ دوسری جانب پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک کے سیاسی و جمہوری عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے 1 دن پہلے قانون بنایا گیا۔ جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، سوئچ سے 7 بجے جلسہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کہ ہمارے آگے سر جھکانے والا ہی قابل قبول ہے، پاکستان کے عوام پر حملہ ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے کئی کارکنوں کو رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آدھی رات قومی اسمبلی میں گھس کر وہاں کی لائٹیں آف کی گئیں، اور وہاں پر موجود تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا، اور جو لوگ لے کر آ رہے تھے ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے، اور ان کو مختلف تھانوں میں لے کر چلے گئے۔ تو تحریک انصاف کے حوالے سے یہ آج کی بالکل تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، اور یہ ساری میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف ٹھنڈا ہونے نہیں جا رہی، وہ مزید گرم ہونے جا رہی ہے، اور جب وہ زیادہ گرم ہوگی تو پھر وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو پھر زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو جب زیادہ احتجاج ہوگا، زیادہ پرابلم کریٹ ہوں گے، تو پھر صورتحال ایسی ہوگی، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کے ساتھ بھی اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے پھر۔